بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات انشاءاللہ العزیز ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام کو چند ایک معجزات مرحمت فرمائے تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے 18 عالم ثابت کیے ہیں۔ 18 عالم ہیں، اور ہر عالم کے اندر 18,000 عالم، ہر عالم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ثابت فرمائے ہیں۔ عالم دنیا میں اور عالم سماوی میں، عالم اخروی میں، یعنی بے شمار حضور کے معجزات ثابت کیے گئے۔ یاد رکھیے، جہاں حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے، مصائب ٹلتے ہیں، وہاں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ حضرت نے اپنی یہی کتاب جب لکھ رہے تھے، فرمایا کہ قحط آ گیا اور طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو میں نے جس دن میں یہ کتاب لکھتا تھا 2-4 سطریں، تو نتیجہ یہ نکلتا تھا اس دن کوئی جنازہ نہیں اٹھتا تھا۔ پھر میں نے یہی حضور کی سیرت تھوڑی تھوڑی کر کے لکھنی شروع کر دی۔ فرمایا کہ میں روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا رہا تو وہ طاعون کی بیماری ہمارے ملک سے نکل گئی۔ یہ حضور کے ذکر خیر کی برکت ہے۔ جہاں حضور کا ذکر مبارک ہوگا، اللہ کی رحمت کے ڈیرے ہوں گے۔ برادران عزیز، آج میں آپ کے سامنے حضور کا ایک معجزہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچپن ہی سے حضور کی خدمت میں وقت گزارا اور آپ کی خدمت کرتے تھے، حضور کے اخلاق حسنہ کے بارے فرماتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں نہیں کہا، کبھی یہ بھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ میں بچہ تھا، غفلت تھی طبیعت میں، حضور کام بتاتے تو میں کھیلنے لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، دیکھتے تھے میں کھیل رہا ہوتا، حضور مسکرا پڑتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ انہی کے بارے میں ہے، ایک مرتبہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ بیٹا جاؤ بازار سے کچھ چیزیں لے آؤ، آج ہم حضور کے لیے اور حضور کے صحابہ کے لیے کچھ میٹھا تیار کرتے ہیں۔ وہ گئے، چیزیں لے آئے، میٹھا تیار ہوا۔ جب ایک حریرہ تیار ہو گیا تو وہ انہوں نے حضرت انس کو دیا، جاؤ حضور کی خدمت میں پیش کر دو۔ اب وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا، حضور نے صحابہ کو بٹھایا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اسی سے نکال کے صحابہ کرام کو دیتے رہے، صحابہ کرام کھاتے رہے۔ پھر بند کر کے دے دیا، حضرت انس کو فرمایا اب لے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لے کر گھر پہنچے تو ان کی امی نے جب دیکھا کہ وہ حلوہ تو کم ہی نہیں ہوا، پورے کا پورا ویسے کا ویسے رکھا ہوا ہے، تو ان کی امی نے کہا اچھا بیٹا انس، آپ گئے ہوں گے نا، ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے نا آپ، ہم آپ کو کام بتاتے ہیں، آپ کھیل کود کے واپس آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو یہ دیا تھا، آپ نے حضور کی خدمت میں پیش نہیں کیا ہوگا، راستے میں کھیل کود کے آپ گھر واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا امی جان، میں نے حضور کے ساتھ رکھا ہے، حضور نے اس سے نکال کے صحابہ کرام کو کھلایا ہے، تو میں تو حضور کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ تو وہ کم ہی نہیں ہوا تھا، حضور نکال نکال کے صحابہ کرام کو دیتے رہے، برکت یہ تھی کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے صحابی ساتھی کو اپنے گھر بلایا کہ آپ آؤ میرے گھر میں دعوت کھاؤ۔
وہ صحابی ان کے گھر میں دعوت کھانے کو گئے، جب رومال آیا روٹی کے اوپر جو ڈالتے ہیں وہ میلا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندھی کو بلایا، فرمایا کہ یہ میلا ہے، اس کو آپ نے صاف نہیں کیا، جاؤ جلدی اس کو صاف کرو۔ اب وہ اس رومال کو لے کے گئی، آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد وہی رومال آگ سے نکالا، میل کچیل صاف تھی، گرم گرم رومال لے کے وہ پیش کر دیا۔ اب وہ صحابی جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو رہے ہیں کہ آگ میں ڈال کے آ گئی ہے، یہ جلا بھی نہیں ہے، کہ وجہ کیا ہے؟ حضرت انس نے جب ان کی پریشانی کو دیکھا، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ رومال ہے، ایک مرتبہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ میرے گھر میں مہمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے، دھونے کے بعد پانی لگا ہوا تھا، ہاتھ صاف کیے۔ اب جب بھی یہ رومال میلا ہوتا ہے ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو آگ جلاتی نہیں، میل کچیل صاف کر دیتی ہے، کیونکہ اس پر میرے نبی کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں، اماں جان گئی، عرض کیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی دعا کی برکت سے اب ہمیں بہت کچھ اللہ نے عطا فرما دیا، آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ جب حضور ان کے گھر میں پہنچے تو وہ برتن اٹھا کے باہر جانے لگے، فرمایا انس کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ پانی بھرنے کو جا رہا ہوں۔ فرمایا گھر میں کنواں؟ فرمایا قریب کنواں ہے لیکن کڑوا پانی ہے، اب میں باہر جاتا ہوں، کوئی اچھے کنویں سے پانی بھر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، جو قریب ہے اسی پہ چلتے ہیں، تمہارے گھر کے قریب جو ہے۔ اب ان کے کنویں کے قریب حضور تشریف لے گئے، اندر داخل ہوئے، پانی مانگا، پانی ڈلوایا، اس کو تھوڑا سا پیا، لعاب مبارک اسی کے اندر ڈالا، فرمایا کہ اب اس کو پیو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب کیا تھا، یا تو ہمارا پانی کڑوا تھا، لوگ یہ پانی پیتے نہیں تھے، اب ایک وقت آیا کہ پورے مدینے کے لوگ ہمارے گھر سے پانی بھرتے تھے، حضور کی لعاب مبارک کی برکت سے پانی میٹھا ہو گیا، وہ کنواں میٹھا ہو گیا۔ یہ برکات ہیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوا اور ہم نے کثرت سے حضور پر درود پڑھے تو اللہ پاک اس دنیا میں ہمیں بے شمار فوائد عطا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکات اتنی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ درود کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ العزیز پھر بھی ہم ایسے ہی عنوان کے مطابق باتیں کرتے رہیں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔